بڑی ہی احسان فراموش ہے وہ اولاد جو والدین کو زندگی کے اس مرحلے پر تنہا چھوڑ دیتی ہے جب انہیں اولاد کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اولاد جس پر والدین نے اپنا آرام، اپنا روپیہ پیسہ سب کچھ قربان کیا ہوتا ہے، وہ ان کے سارے احسانات کو بھول کر اپنی زندگی میں اس طرح سے مگن ہو جاتی ہے کہ گویا وہ والدین کو یکسر ہی نظر انداز کر دیتی ہے۔ بڑھاپا انسانی زندگی کا وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو دوسروں کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا کس نے بننا ہوتا ہے؟ اولاد نے۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو وقت اور توجہ والدین نے ہم پر صرف کی ہوتی ہے، ہم اس کا کتنے فیصد واپس لوٹا پاتے ہیں؟ شاید بہت کم، اور شاید کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے کہ والدین کو کب اولاد کے ساتھ اور توجہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی اولاد کی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی، اپنا سب کچھ اولاد پر صرف کر کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، تو پھر ان کی نظریں اپنے کمرے کے دروازے پر لگ جاتی ہیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی تو پرسان حال آ کر ان سے ان کا حال احوال دریافت کرے گا، کوئی تو ان سے پوچھے گا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی تو ان کی صحت اور علاج پر توجہ دے گا، کوئی تو ان سے ان کے دل کا حال اور باتیں سننے کے لیے اپنا وقت نکالے گا۔ یہاں میں عہد نبوی سے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتے اور کانپتے ہوئے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں جوان اور طاقتور تھا اور یہ کمزور تھا، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، تو میں نے اپنی کسی بھی چیز کو اس سے چھپایا یا استعمال کرنے سے نہیں روکا تھا۔ آج جب یہ جوان اور طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، یہ مالدار ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں، تو آج یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور اس کے بیٹے سے کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہوتا ایسے ہی ہے، نہ جانے انسان اتنا بھلکڑ اور بے حس کیوں ہو جاتا ہے، لیکن جب وقت کا پہیہ گھوم کر خود پر آ کر رکتا ہے تو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے رحمت کے بازو عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو اور کہو اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کا فرمانبردار بنائے اور صحیح معنوں میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔